اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نماز میں 2 سجدوں کے متعلق بتائیں گے کہ نماز میں 2 سجدے ہی کیوں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت وعید ہوئی، تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم حکم عدولی والوں میں نہ تھے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قریباً 1500 سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا تھا۔ ان کا ایک معجزہ دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا بھی تھا۔ مصر کے حکمران فرعون وقت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد مصر چھوڑنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون بھی تخت و طاقت کے نشے میں چور کسی بدمست ہاتھی کی طرح انہیں مار ڈالنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے سر پر جا پہنچا۔ اس وقت شدید طوفانی ہوائیں چل رہی تھی اور پانی اپنی موج میں بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان تھے کہ فرعون سے بچنے کے لیے دوسری طرف کیسے جایا جائے۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور دریائے نیل کے پانی کو دیوار کی صورت میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دریا کے بیچ ایک خشک راستہ ابھر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس راستے سے بآسانی گزر کر دوسری جانب چلے گئے۔ فرعون نے بھی یہی راستہ دیکھا تو اپنی فوج کو اسی راستے پر اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ غرق ہو گیا۔ فرعون کی حدود شدہ لاش آج تک عقل رکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے خالصتاً اور فطری عمل قرار دیا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ سمندر یا دریا کے کسی مخصوص حصے پر پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل خشک بنا سکتی ہیں، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ ابھر آیا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ برس جزائر کیریبین میں دیکھنے میں آیا، جب طوفان نے جزائر کیریبین میں بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر بالکل خشک کر دیا اور سمندر کی تہہ ایک راستے کی صورت نمودار ہو گئی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا یہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا۔ تاہم طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر اپنی معمول کی حالت میں واپس آ گیا۔ دوستو، سائنس جو باتیں آج ہمیں بتا رہی ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں ہمیں بتا دی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔